سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے امریکہ میں تقریر کر رہے ہیں، سب انگلش جاننے والے ہیں، کوئی ہماری زبان ہی نہیں جاننا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسے لگ رہا ہے جب امریکہ میں آ گئے. یہ زبیر بھائی کہاں کی تاریخ دلا لی آپ نے بھائی؟ مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ پتہ یہ چلا کہ آئے گھر سے ہیں اور پتہ چلا کہ لمحوں میں امریکہ کا سفر طے کر لے. بھائی ذرا سمجھ کے سنیے، ہاں ذرا سمجھ کے سنیے آپ. تو یہ تقویٰ نہیں ہے. اللہ کا ڈر یہ ہے کہ کوئی دنیا والا ہو یا نہ ہو غلط کام نہ کرو. کوئی نماز کو کہنے والا تم سے ہو یا نہ ہو نماز نہ چھوڑو. جنگل میں بھی ہو تو پڑھ لو، سفر میں بھی ہو تو پڑھ لو، حضر میں بھی ہو تو پڑھ لو، جیل میں بھی ہو تو پڑھ لو، کہیں بھی ہو نماز پڑھ لو. اس لیے کہ دنیا کے لیے نہیں، رب کے لیے پڑھ رہے ہیں. اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے تو پھر کیوں چھوڑیں؟ خدا کا ڈر ہوگا تو پڑھے گا. ہے نا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار اللہ سے ہم بہت ڈرتے ہیں، اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے. بھائی کیسے ڈرتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرو گے تو بھائی نماز کیسے چھوڑ دو؟ کہتے نہیں کہتے ارے بھیا ان پڑھے لکھوں سے تو ہم ہی بہت زیادہ ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں. بھائی کتنا ڈرتے ہو؟ نماز پڑھتے ہو کہ نماز تو نہیں پڑھتے؟ تو کہاں ڈرتے ہو؟ نماز اگر ڈرو گے تو نماز پڑھو گے، اللہ سے ڈرو گے تو حرام کام نہیں کرو گے. بولو بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سے اگر ڈرو گے تو برا کام نہیں کرو گے. اور اللہ سے ڈر پیدا کرو. نہ حکومت تمہارا کچھ کر سکتی ہے لوگوں، نہ کوئی جماعت تمہارا کچھ کر سکتی ہے، نہ بادشاہ کچھ کر سکتا ہے لوگوں. دنیا کا کوئی ہتھیار بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر اللہ سے ڈرنا شروع کر دیا اللہ تمہاری حفاظت فرما دے گا. آج تو تمہاری تعداد کروڑوں میں ہے، کتنے ہو؟ تقریباً 125 کروڑ پوری دنیا میں پائے جاتے ہو. آؤ میں تمہیں بتاؤں، اللہ سے ڈرنے والے اس دنیا میں آئے تو پوری بادشاہتیں، پوری حکومتیں ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں. تاریخ پڑھو تو تمہیں پتا چلے گا. قرآن کا 3 پارہ پڑھو پتا چلے گا. قرآن کا 17واں پارہ پڑھو تمہیں پتا چلے گا. آدمی آج تو ڈرتا میاں ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے خلاف بولنے کی، اس کے خلاف بولنے کی. یار حق بات تو بولو، کسی کے خلاف مت بولو مگر سچ بات بولو. بھائی بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ابھی پنچایت ہو جائے غریب کی اور ایک امیر کی، اور گاؤں والے اور لوگوں کو بٹھا لو پنچوں کو، تو ڈنڈی امیر کی ماریں گے. اس غریب اگر حق پر بھی ہوگا تو تھوڑا بہت اسے بھی قصوروار ٹھہرائیں گے. او میرے بھائی حق بات بول، تیری پنچایت مانی جائے یا نہ مانی جا، مگر حق بول، جو سچ ہے وہ بول. بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بول. ایک یہودی کا جھگڑا ایک نام نہاد مسلمان سے ہو گیا. اس دور میں کورٹ کچہری عدالت پولیس چوکی تھانے کوتوالی نہیں تھے، نبی کا ظاہری زمانہ. جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا. یہودی بولا چل کسی سے فیصلہ کراتے ہیں. وہ نام کا مسلمان بولا بتا کہاں جانا چاہتا. یہودی نے برجستہ کہا تھا چل محمد عربی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. مسلمان بولا وہ تو میرے نبی ہے، تو ان کے پاس جانا چاہتا؟ کہنے لگا نبی تو تیرے ہیں مگر پوری دنیا میں ان سے زیادہ کوئی سچا میں نے دیکھا نہیں ہے. بات اپنی ہو یا غیر ہو مگر بات تو وہ حق کہتے ہیں، بات تو وہ سچ کہتے ہیں. بات ہے کہ نہیں؟ ہمارا حال یہ اپنی پارٹی کا ہے، چاہے کتنا بھی غلط کر کے آیا مگر اسے بچائیں گے. اور اگر دوسری پارٹی کا تو وہ کتنا بھی صحیح ہے اس کے اوپر انگلی اٹھائیں گے. نبی کے یہاں ایسا نہیں تھا. یہودی نے کہا چل تیرے نبی کی بارگاہ میں چل کے فیصلہ کراتے ہیں. مسلمان تو خوش ہو گیا کہ میرے نبی تو میرا سا فیصلہ کریں گے، یہ تو دشمن ہے یہودی ہے اس کا سا فیصلہ نہیں کریں گے. دونوں میں بات طے ہو گئی. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر آ گئے. نبی کی بارگاہ میں جا کے یہودی کہنے لگا حضور ہمارا پانی کو لے کر کے جھگڑا، سچائی کے میٹر کو لے کے جھگڑا، حضور ہمارا فیصلہ فرما دیں. لوگوں اس معاملے میں یہودی حق پر تھا، لوگوں اس معاملے میں یہودی حق بجانب تھا. میرے نبی نے دونوں کی بات سنی، میرے نبی نے دونوں کے مقدمے سنے، اور سننے کے بعد میرے نبی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. اس لیے کہ وہ سچ پر تھا، وہ حق پر تھا. لوگوں کلمہ تو یہ مسلمان پڑھتا تھا، یہودی تو کلمہ نہیں پڑھتا تھا، مگر
میرے نبی نے یہ نہیں دیکھا کلمہ کون پڑھ رہا ہے کون کلمہ نہیں پڑھتا ہے، میرے نبی نے یہ دیکھا کہ حق پر کون ہے۔ یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، مصطفیٰ کا فیصلہ یہودی کے حق میں دینا تھا۔ لوگوں ذرا غور کرو، یہودی تو بڑا خوش ہو گیا، خوشی خوشی جھوم کر فیصلے کو مان لیا، یہودی نے فیصلہ مانا تھا۔ مسلمان جو نام نہاد تھا کہنے لگا اس فیصلے کو میں نہیں مانوں گا۔ یہودی نے کہا تو اپنے نبی کا فیصلہ نہیں مانے گا؟ میں نے تو مان لیا۔ کہنے لگا نہیں، فیصلہ تیرے حق میں ہوا اس لیے نہیں مانوں گا۔ ہائے ہائے، تو یہودی بولا پھر کس کا فیصلہ مانے گا؟ مسلمان بولا کہ چل عمر کی عدالت میں چل، عمر کا فیصلہ مانوں گا۔ اس نے سوچا کہ نبی آمینہ کے لال تو نرم طبیعت کے ہیں، اس لیے انہوں نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا۔ عمر بہت سخت طبیعت کے ہیں، عمر میرے ہی حق میں فیصلہ دیں گے۔ یہودی کہنے لگا تو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کا مانے گا؟ ہاں۔ کہنے لگا اگر عمر کا فیصلہ ماننا ہے تو چل عمر کے پاس چل وہاں چلتے ہیں۔ دنیا ہائی کورٹ سے تو سپریم کورٹ میں لے کے جاتی ہے، مگر یہاں الٹا ہے، سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ میں مقدمہ جا رہا ہے۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ نیچے سے اونچی عدالت میں تو لے کے جاتے ہیں مقدمہ، لیکن اونچے سے نیچے میں نہیں، یہاں الٹا ہو رہا تھا۔ نبی کی بارگاہ میں دونوں پہنچے، عمر کی بارگاہ میں دونوں پہنچے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ یہ جو مسلمان تھا کہنے لگا عمر ہمارا ایک چھوٹا سا مقدمہ، اسی کو لے کے آئے، فیصلہ فرما دو۔ حضرت عمر ابھی سنی رہے تھے، کچھ بول نہ پائے، اتنے میں یہودی نے کہہ دیا عمر یہ فیصلہ تو تمہارے نبی سنا چکے ہیں میرے حق میں، مگر اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نبی کا فیصلہ نہیں مانوں گا۔ عمر کو جلال آ گیا، غصے میں چہرہ لال ہو گیا۔ حضرت عمر گھر کے اندر گئے، لوگوں ذرا غور کرنا، ننگی تلوار نکال کے لائے، ننگی تلوار سے جو نام نہاد مسلمان تھا، جو کہہ رہا تھا نبی کا فیصلہ نہیں مانوں گا، عمر نے اپنی تلوار کا ایک ہاتھ مارا، اس کی گردن کو صاف کر دیا۔ لوگوں لاش زمین پہ تڑپ رہا ہے۔ حضرت عمر نے جلال میں آ کے کہا جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانے گا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ حق بولو، سچ بولو، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اور زندگی دینے والا خدا ہے۔ بات جب بھی آئے تو حق بولو، سچ بولو، جو حق پر ہے اس کی طرف داری کرو۔